بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ سوابی کا کامیاب جلسہ اور حکومت خوفزدہ۔ جلسہ سوابی میں ہو رہا ہے اور ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، پنڈی اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ سروسز کو سلو کر دیا گیا ہے، اٹک پل کے اوپر 72 بند گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں۔ لیکن ان کو اب یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ خان نے عوام کو بیدار کر دیا ہے اور اب یہ عوام اپنا حق لینے کے لیے ان بندشوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کو اب وہ شعور آ چکا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھاتا ہے۔ عمران خان نے ساری پارٹی قیادت کو احتجاج کی تیاری کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈرز یا عہدیداران شرکت نہیں کریں گے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ الیکشن میں ٹکٹ دیا جائے گا۔ سوابی جلسے سے پہلے عمران خان کا ٹویٹ۔ عمران خان کہتے ہیں ہمارا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، ہم ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر اداروں کو خود مختار بنانا ہماری جدوجہد کا حصہ ہے۔ یہ ساری کوششیں ہم آئین اور عدلیہ کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت آئے گی تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، صرف ووٹ دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں، پورے پاکستان کی فوج ہے، ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ کسی ایک شخص یا پارٹی کو 10 سال کے لیے بچانے کے لیے پوری فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 مارچ 2011 کو میں ڈھاکہ میں تھا اور لوگ اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ 4 دن بعد آپریشن شروع کر دیا اور اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوق لے دوڑے، اور اس سے یہی انجام ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا۔ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا جواز دیتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو جبری گمشدہ کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے اس سے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اعظم سواتی، شہباز گل اور بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ساری دنیا نے دیکھا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسمبلی سے غائب کروا کے ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اب عوام کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کچھ ٹائم پہلے بھی عوام سے یہ بات کی تھی کہ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی، میں میرے حصے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ عوام کو باہر نکل کر احتجاج کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی، نہ ہی میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا اور نہ ہی کوئی ڈیل پہلے کی ہے، نہ میں کسی عامر یا عالمی طاقت کے کندھے پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جو بائیڈن حکومت خاموش تھی، امید ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ خان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ دورہ وائٹ ہاؤس کے دوران میری بہت عزت کی گئی اور کورونا میں میرے کہنے پر انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی۔ انہوں نے میرے کہنے پر کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کسی امریکن صدر نے نہیں کیا۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے اصل لیڈرشپ کی پہچان، اور انشاءاللہ 11 سے 15 نومبر ہواؤں کا رخ بدلنے کی امید ہے۔ سوابی جلسہ اس وقت عروج پر ہے اور لوگ جنونی بن چکے ہیں خان کے لیے، اپنے حق کے لیے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کے لیے بہتری کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ اجازت چاہوں گی، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔